I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. May da'wat Islam be glorious in every corner of the world. رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری عاشقان رسول کے مدنی قافلے کے ساتھ 9 اکتوبر کو کراچی ایئرپورٹ سے شارجہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بغداد کا سفر شروع ہو گیا ہے، الحمدللہ کراچی سے جہاز شارجہ کی طرف اڑ چکا ہے۔ انشاءاللہ شارجہ ایئرپورٹ پہ نماز فجر ادا کریں گے اور سفر کے دوران بھی ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ تو نیت ہے انشاءاللہ 2 رکعت صلاۃ اللیل کی نیت سے انشاءاللہ نوافل پڑھتے ہیں۔ Ya Allah, make this journey easy for me. الحمدللہ شارجہ ایئرپورٹ پر ہیں اور اب بغداد کے لیے روانگی ہے۔ صبح 9:55 پر ہماری فلائٹ ہے اور الحمدللہ کچھ دیر پہلے نگران شورا 9 بجے والی فلائٹ سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ ہم 1 گھنٹہ پیچھے ہیں اور انشاءاللہ بغداد معلیٰ کی مبارک فضاؤں میں داخلہ ہوگا انشاءاللہ۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا۔ شارجہ سے بذریعہ ایئر لائن بغداد ایئرپورٹ پہنچے۔ میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا۔ حاجی عبدالحبیب اتاری مدنی قافلے کے ہمراہ بغداد معلیٰ پہنچے اور مزار غوث پاک کے قرب میں نماز ادا کی۔ بعد نماز مزار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری کی سعادت حاصل کی۔ ہمارا یہ قافلہ سوئے دربار غوث اعظم روانہ ہو رہا ہے۔ اس وقت رات کے تقریباً 1 بجنے والے ہیں اور ماشاءاللہ بغداد رات بھی جاگتا ہے اور ہاں جمعرات بھی ہے، شب جمعہ یہاں ویکینڈ نائٹ بھی ہے۔ تو آج تو سبحان اللہ 11ویں کا مہینہ ہو، جمعرات کی رات ہو اور غوث پاک کا دربار ہو، سبحان اللہ۔ ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بغداد بلایا مجھے، بغداد بلایا، اب بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ یا اللہ، سبحان اللہ۔ یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہے ہم۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ نگران شورا حاجی عمران اتاری نے بغداد پہنچ کر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کی سعادت حاصل کی، وہاں فاتحہ خوانی اور دعا کی۔ شاہ بطحا کا ماہ پارا ہے، شاہ بطحا کا ماہ پارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ غوث پیروں کے پیر ہیں بے شک اور روشن ضمیر ہے۔ اس کے علاوہ مزار غوث پاک پر موجود عاشقان رسول میں لنگر بھی تقسیم کیا۔ رب کے یہ ہے نیک بندے راضی، رب کو یہ کرے دینے والا ہاتھ، ان کا کام جو بھی یہ کرے۔ اللہ والے، اللہ والے، اللہ والے، اللہ والے۔ درد و علام جب 11 اکتوبر کو نگران شورا، اراکین شورا اور دیگر عاشقان رسول کے ہمراہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کے لیے روانہ ہوئے۔ سراج الائمہ امام، سراج الائمہ
الحمدللہ اس وقت ہم بغداد معلیٰ میں ہیں، اور اس وقت ہمارا جو سفر ہے وہ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہم حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ تابعی بزرگوں میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ امام اعظم علیہ رحمہ کی بارگاہ کی جب ہم امام کے طور پر بات کرتے ہیں تو تفسیر میں بھی امام، حدیث میں بھی امام، فقہ میں بھی امام، تجارت میں بھی امام، حسن اخلاق کے پیکر اور حقوق ادا کرنے والے تھے، قرض دینے والے تھے، تاجر تھے، مگر آپ جیسا کوئی عالم، بس یوں سمجھیے کہ یہ امام اعظم ہی ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارا اس وقت جو قافلہ ہے یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ سے گزرتا ہوا جا رہا ہے۔ رب کے یہ ہیں نیک بندے، راضی رب کو یہ کرے، دینے والا ہاتھ ان کا کام جو بھی یہ کرے۔ امام اعظم کے مزار سے متصل مسجد میں نماز با جماعت ادا کی گئی۔ درد و آلام جب رلاتے ہیں، اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں، ہر جگہ ان کا تو سہارا ہے۔ آہ کیا بات عالیہ کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہے نام نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت۔ ہے نام نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت۔ پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ دھوم چاروں طرف سخا کی، بھری ہے جھولی ہر ایک گدا کی۔ ہے دھوم چاروں طرف سخا کی، بھری ہے جھولی ہر ایک گدا کی۔ عطا ہو مجھ کو بھی طیبہ کا غم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم انا نسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ یا رب کریم، ان کے دربار پر امام شافعی آ کر اپنی حاجتیں پوری کر لیا کرتے تھے۔ رب کریم، یہاں پر تو دعائیں قبول کرتا ہے، ان کے طفیل عطائیں کرتا ہے۔ یا رب کریم، ہم بھی تیرے گناہ گار بندے بڑی دور سے سفر کی صحبتیں اٹھائے یہاں پر حاضر ہیں۔ یا رب کریم، ہمارا آنا قبول فرما لے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بے حساب بخشش کر دے، ہماری بے حساب بخشش کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، بار بار حج اور عمرے کی سعادت ہمارا مقدر کر دے۔ یا رب کریم، امام اعظم امام ابو حنیفہ کو جو تو نے تیرے حبیب کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت دی، اور جو انہیں اس وقت جو کرم کی عطائیں ہوئی، اسی عطاؤں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب کرتے، ہمیں بھی نصیب۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا شکر مولا دیا مدنی ماحول۔ امام اعظم کے مزار پر حاضری کے بعد بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے، جہاں نگران شورا نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سیرت بیان کی اور اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر دعا اور فاتحہ کی۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ہی پائے کے ولی اور بزرگ گزرے ہیں، اور اللہ پاک کی نام کی تعظیم کے برکت سے اللہ پاک نے انہیں اتنا برکت والا بنا دیا کہ وقت کے بہت بڑے ولی بنے، اور ان کی تعظیم اللہ پاک نے ایسی جانوروں میں بھی ڈالی تھی، کیونکہ یہ ایسے مقام پر آ چکے تھے کہ چپل نہیں پہنا کرتے، تو جن راستوں سے یہ گزرتے تھے تو ان راستوں میں جانور جو تھے وہ گندگی نہیں کرتے تھے۔ ان سے محبت کرنے والوں کے لیے الحمدللہ بشارتیں ملی ہوئی، تو آج ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور دعا کا وقت بھی ہے، عصر و مغرب کا درمیانی وقت ہے، عصر بھی امام اعظم علیہ الرحمہ کے یہاں ادا کی، اور اب ہم یہاں ہیں تو یہاں دعا بھی کریں گے۔ اللہ والے اللہ والے، یا رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ یا رب کریم تیری رحمت سے جو تو نے اپنی معرفت عطا کی، اپنی پہچان عطا کی، اپنی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ عطا کیا، اس کا صدقہ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں بھی معرفت عطا کر، ہم سے وہ کام لے لے جس میں تیری رضا ہے۔ یا رب کریم ہمارا ایمان سلامت رکھ، یا رب کریم دین، ایمان، جان، مال، عزت، آبرو، گھر بار، کاروبار، اس کے حلال، اہل و عیال، نسبت سب کی حفاظت فرما۔ یا رب کریم جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں کہ قرضے اتر جائیں، حضرت سیدنا بشر حافی کا واسطہ ہمارے امیر سنت کو صحت عطا فرما، دوستی عطا فرما، سلامتی عطا فرما، خیر بری طویل زندگی عطا فرما۔ ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، جہنم کی آگ سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، بلا حساب جنت میں داخلہ ہمارا مقدر کر دے۔ یا رب کریم سیدنا بشر حافی کا صدقہ سب کی نیک و جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما۔ It's دعوت اسلامی۔ بعد ازاں حاجی عبدالحبیب اتاری اور دیگر عاشقان رسول نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے امام معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے متصل مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک نیا دن، اور سبحان اللہ وہ بھی جمعہ کا دن۔ جمعہ کے دن کی کیا بات ہے، اور آپ جمعہ بغداد ہو تو اس کی تو بات ہی نرالی ہے۔ بغداد جو اولیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، انبیاء کرام کی سرزمین، اور یہ اسلام کا دارالخلافہ رہا ہے۔ الحمدللہ آج ہم بغداد محلہ میں ایک بہت ہی عظیم بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دینے اور انہی کے بازار کے ساتھ جو مسجد ہے وہاں جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ سیدنا شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم مزار پر جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو مدنی قافلے والوں سے گزارش ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آج کا دن خاص درود پاک میں گزاریے۔ جمعہ کے دن جو سورہ کہف پڑھتا ہے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے لیے اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے۔ تو آج سورہ کہف بھی پڑھیں۔ جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور یاسین شریف ویسے بھی پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ اولیاء کرام کے مزارات کی زیارت کریں گے۔ یہ دریائے دجلہ ہے، اور اس دریائے دجلہ کے بھی بڑے واقعات مشہور ہیں، کیونکہ یہ بغداد میں سب سے مین دریا ہے، اور اسی دریا پر جو غوث پاک نے جو مشہور ان سے ایک روایت ہے، ڈوبی ہوئی کشتی غوث پاک نے یہاں سے برآمد فرمائی، اور اس کے علاوہ بھی دریائے دجلہ کے بارے میں بہت سارے اولیاء کرام کے فضائل موجود ہیں۔ یہاں ایک قبرستان ہے، غالباً باب صغیر قبرستان جسے کہا جاتا ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ 5000 اولیاء کرام مدفون ہیں۔ بغداد یہ اولیاء کرام کی سرزمین ہے، قدم قدم پر ان کی یادیں ہیں۔ اللہ پاک ان مبارک ہستیوں کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ May Allah bless you in the world. نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ و دعا کی۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اے سلامتی نازل کرنے والے مولا، صلاۃ و سلام کی برکتوں سے ہم سب پر سلامتی کا نزول فرما۔ اللہ ہم گناہگاروں کے اس پاک سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک کریم یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں، یہ دیکھ کن مبارک درباروں میں کس مبارک شہر میں موجود ہیں۔ اے اللہ قدم قدم پر یہاں اولیاء، صحابہ، انبیاء کی یادیں ہیں۔ اے پروردگار اس مبارک شہر اور وہ بھی بغداد معلیٰ میں جمعہ کا دن، اے اللہ ہم سب پر رحمتوں کی بارش نہ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ جس جس مزار پر جائیں صاحب مزار کی خاص توجہ نصیب فرما۔ درد و آلام جب رلاتے اسی روز شام کو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے متصل مسجد میں عربی اسلامی بھائیوں کا عظیم الشان اجتماع ہوا۔ اجتماع میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا، جس کے بعد نگران شورا حاجی عمران اتاری کا سنتوں برا بیان ہوا، جس کے بعد وہاں کے شیخ نے نگران شورا اور رکن شورا کو اعزازی شیلڈ دی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ 12 اکتوبر کو دو عظیم اولیاء عظام حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی، جہاں شجرہ شریف کے اشعار پڑھے اور ان کے ایصال ثواب اور دعا وغیرہ کا سلسلہ رہا۔ اس کے ساتھ ہی حاجی عبدالحبیب اتاری نے ان دونوں بزرگوں کا مختصر تعارف بھی بیان فرمایا۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول۔ اللہ توفیق دے، یہاں سے سب نے نمازی بن کر لوٹنا ہے، پکا نمازی بن کر لوٹنا ہے، سنتوں کا پیکر بن کر لوٹنا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو ایک مٹھی داڑھی والا بن کر لوٹنا ہے۔ خدا نہ خاصا جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو سچا بن کر لوٹنا ہے۔ فلمیں ڈرامے دیکھنے کی عادت ہے، میوزک سننے کی عادت ہے تو اس سے نجات پا کر لوٹنا ہے۔ اور اگر ماں باپ کو کی اطاعت و فرما برداری کی عادت نہیں ہے تو ماں باپ کا فرما بردار بن کے یہاں سے لوٹنا ہے۔ اللہ ہم سب کو تقوی و پرہیزگاری کی نعمت عطا فرمائے اور ان اولیاء کرام کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی، ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا،
سکتی علیہ رحمہ ان کے ماموں ہیں، پیر و مرشد بھی ہیں، اور دونوں ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں. بہر معروف و سری، معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے. اولیاء اللہ بہر معروف و سری، معروف دے بے خود سری، بہر معروف و سری، معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں حاضر ہیں. یاد رہے حضرت سری سکتی، حضرت جنید بغدادی سلسلہ عالیہ قادریہ جو ہمارا شجرہ ہے اس کے بڑے عظیم پیشوا ہیں. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت جنید بغدادی کے شیخ بھی اور ان کے ماموں جان بھی تھے. سبحان اللہ. ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ ان کا فیضان نصیب فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ والے، اللہ والے. نگران شورا رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری اور دیگر عاشقان رسول نے مشہور بزرگ سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی. تیرے نیک بندوں کی برکت ہے، تیرے نیک بندوں کی کرامتیں سن کر آن کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ والے. اللہ پاک کے نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے منسوب مزار پر حاضر ہوئے. ان بارگاہوں میں اللہ پاک اپنی رحمت سے دعائیں قبول کرتا ہے. شاہ جیلا پیر پیرا، شاہ جیلا پیر پیرا. رب کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. کربلا کے جانثاروں کو سلام. جس کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. کربلا تیری بہاروں کو سلام. I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my